ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ کا شکر ہے اور فضل ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا. اس ماہ رجب کے سلسلے میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے اور منقول ہے، اور وہ یہ ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. یعنی ہماری عمر میں، ہماری صحت میں، ہماری تندرستی میں، ہمارے اوقات میں ایسی برکت اور ایسی خیر عطا فرما کہ ہمیں رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہو جائے. کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں. ایک لمحے کے بعد بھی انسان کی ملاقاتیں ہو سکتی ہے، 1 ماہ کے بعد بھی ہو سکتی ہے، 2 ماہ کے بعد بھی ہو سکتی ہے، رمضان سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، رمضان میں بھی ہو سکتی ہے، رمضان کے بعد بھی ہو سکتی ہے. تو رجب کا مہینہ جو رمضان شریف کا مقدمہ ہے، اور رمضان شریف اب قریب آ گیا ہے، اور رمضان شریف کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، جو اجر و ثواب ہے، وہ بیان سے باہر ہے. لہذا رجب کا مہینہ آنے پر آپ یہ دعا فرماتے تھے جس سے آپ کا رمضان شریف کے لیے اشتیاق اور شوق ظاہر ہوتا ہے. اور ہمیں بھی سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوئے اس دعا کو مانگنا چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ اس دعا کی برکت سے ہمیں بھی رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہو جائے. اللہ جل شانہ کی یہ خاص بخاص عنایت ہے، رحمت ہے، مہربانی ہے
کہ وہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اور اجر و ثواب سے مالا مال کرنے کے لیے مختلف اوقات، مختلف راتیں، مختلف عشرے، مختلف دن اور مہینے خاص خاص فضیلت کے عطا فرماتے ہیں، تاکہ ان دنوں میں، ان ایام میں، ان اوقات میں، ان گھڑیوں میں، ان ہفتوں، راتوں، دنوں اور مہینوں میں مسلمان تھوڑی سی محنت کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کما لیں، فضیلت حاصل کر لیں، اجر و ثواب حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پا لیں۔ مہینوں میں سے رمضان شریف کا مہینہ، کہ سال کے 12 مہینوں میں جو فضیلت اور جو رحمتیں اور جو مغفرتیں رمضان شریف کے اندر ہوتی ہیں اور کسی مہینے میں نہیں ہوتی۔ جن میں روزہ فرض ہوتا ہے، جو بڑی فضیلتوں کا روزہ، رات میں تراویح ہوتی ہے، تراویح میں قرآن شریف پڑھا اور سنا جاتا ہے، اس کا الگ عظیم ثواب ہے۔ پھر آخری عشرے میں اعتکاف کی عبادت ہے، جو خاص و خاص عبادت ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ پاک نے شب قدر رکھی، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ تو پورا مہینہ ہی بس آخرت کمائی کا مہینہ ہے، اور حدیث میں آیا بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، 11 مہینے تمہارے دنیا کمانے کے لیے، 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کمانے کے لیے اور اپنے لیے رکھا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں آخرت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو چونکہ یہ خاص مہینہ ہے، اس لیے رجب کے مہینے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرما دیتے، اور یہ دعا مانگنا سنت ہے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے عشرہ ذی الحجہ بڑی فضیلتوں کا عشرہ ہے۔ رمضان میں بھی 3 عشرے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ فضیلت ہے۔ پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن، درمیانہ عشرہ درمیان کی 10 دن، آخری عشرہ آخر کے 10 دن۔ ایسے یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک یہ 9 دن ہیں جن کی خاص و خاص فضیلت ہے، اور وہ یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، اور ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ جو ہے یہ بھی بڑی فضیلتوں کا عشرہ ہے۔ ایسی راتیں، سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو بہت ہی مبارک اور خاص و خاص ہیں، جن میں 2 تو بہت ہی مشہور ہیں، سب کو معلوم ہے، ایک شب قدر اور ایک شب برات۔ شب قدر کی فضیلت میں تو اللہ پاک نے پوری سورت، جس کو سورہ انا انزلنا کہتے ہیں، نازل فرمائی، اور یہ حضور کے طفیل حضور کی امت کو ملی،
جب آپ نے پچھلی امتوں کی لمبی لمبی عمریں دیکھی اور ان کے نیک لوگوں کی عبادتیں اور ریاضتیں دیکھی تو آپ کو بڑا خیال آیا کہ میری امت کی تو عمریں تھوڑی تھوڑی 60 اور 70 کے درمیان عام طور پر آپ کی امت کی عمریں ہیں. بہت کم ایسے ہیں جو 70-80 سے اوپر جاتے ہیں اور 100 سال تک جانے والے تو بہت ہی کم ہیں. عام طور پر 60 اور 70 کے درمیان انسان وفات پا جاتا ہے. تو 100 سال بھی پورے نہیں. اور پچھلی امتوں کے لوگوں کی 500 سال عمریں ہوتی تھی، 600 سال عمریں ہوتی تھی. تو عمریں بھی لمبی. پھر اگر ان میں کوئی نیک ہو تو اس کی عبادت بھی کتنی زیادہ. اس لیے پچھلی امتوں کی لمبی لمبی عمریں اور ان کی عبادتوں کو دیکھ کر کے آپ کو یہ خیال ہوا کہ میری امت کی عمریں بھی کم ہیں، تو پھر یہ آخرت میں کیا نیکیاں کمائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے اس احساس کا بڑا خیال ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرما دی کہ آپ کا امتی اگر ایک شب قدر بھی پالے اور اس میں جا کے عبادت کرتے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا. اور ہر سال پالے. اگر 5 مرتبہ پالی تو تقریباً 500 سال ہو گئے. 10 مرتبہ شب قدر پالی تو 1000 سال کی عبادت ہو گئی. تو یہ شب قدر جو ہے بس اللہ تعالیٰ نے کیا کہ نعمت ہے. اب جو قدر کرے کرے، نہ کرے نہ کرے. اسی لیے خاص طور سے ترغیب دی جاتی ہے کہ رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہیے، کیونکہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والا شب قدر سے محروم نہیں ہوتا. کیونکہ شب قدر کے اندر تو عبادت کی جاتی ہے اور معتکف کی عبادت ہے اعتکاف. یہ اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ بس ہر وقت عبادت ہے. جاگ رہا ہے تو بھی عبادت ہے، سو رہا ہے تو بھی عبادت ہے. لہذا اگر کوئی معتکف شب قدر میں سو رہا ہو تب بھی عبادت کرنے والا شمار ہوگا اور اس کو شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اور عام طور پر سب کہاں سوتے ہیں. آخری عشرہ تو ماشاءاللہ عموماً جاگنے میں گزرتا ہے، ورنہ کم از کم کتنی سی عبادت تو ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے ہوتی ہے، پھر تراویح جماعت سے ہوتی ہے، وطر جماعت سے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی کچھ عبادت ہوتی ہے. اس کے بعد پھر بعض لوگ سو جاتے ہیں اور پھر تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ تہجد میں تو سحری کی وجہ سے اٹھنا ہی پڑتا ہے. اصل تو اٹھتے سحری کے لیے، ضمن پڑھ لیتے ہیں تہجد بھی، تو اس وقت بھی کچھ عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے کچھ نہ کچھ عبادت کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. اور کبھی اتفاقوں کو سویا رہ بھی گیا تب بھی وہ اعتکاف کی وجہ سے عبادت میں، تو معتکف شب قدر کی فضیلت سے معروف نہیں ہوتا. اس لیے ترغیب دی جاتی ہے. لیکن شب قدر بڑی قیمتی رات ہے، سبھی کو معلوم ہے، یہ تو قدر کرنی چاہیے. اور دوسری مشہور رات ہے شب برات، جو 15 شعبان کی رات ہوتی ہے. اس کے بھی احادیث میں بڑے فضائل آئے ہیں. یہ بھی بڑی قیمتی رات ہے. اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں اور آئندہ سال میں ہونے والے فیصلے فرماتے ہیں. اس لیے اس رات میں بھی جاگنے کی فضیلت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں جتنے قبیلے بنو قرظ کی بھیڑ بکریوں کی جسم پر بال ہے. اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے بری فرماتے ہیں، یعنی بے حساب اور بے شمار لوگوں کو اللہ پاک بری فرماتے ہیں. 3 راتیں اور بھی، جن میں سے 2 راتیں تو عید اور بقرعید کی رات ہے. اور عید اور بقرعید کی رات کو عرصے سے ہمارے معاشرے کے اندر بازاروں میں گھومنے کی رات سمجھا جاتا ہے.
عید کی خریداری عید کی رات میں ہوتی ہے. رمضان سے پہلے تو شاید ہی کوئی خریداری کرتا ہو. یا رمضان میں راتوں کے اندر بازاروں کا طواف ہوتا ہے، خاص طور سے جہاں چاند ہوا اور بازاروں کے اندر رش ہوا، اور ساری رات بس بازاروں میں بعض گھومنے والے ہوتے ہیں، بعض دیکھنے والے ہوتے ہیں، بعض خریدنے والے ہوتے ہیں. تو عام طور پر خریداری رات میں ہوتی ہے. اور اس طرح یہ ساری رات بس کھیلنے میں، کودنے میں، ہنسنے میں، ہنسانے میں، اور سویرے نہا کر جو جوڑا پہننا اس کے استری کرنے میں، تیار کر کے لٹکانے میں، بس اتنا گزرتا ہے. عبادت کی رات تو سمجھنے والے بہت کم ہیں. خیال ہی نہیں جاتا کہ یہ رات کی مبارک راتوں میں سے ہے، اس میں جاگنا چاہیے، اور جاگنا عبادت کے لیے چاہیے. آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا یہ مطلب ہے اور یہی منشا ہے کہ ہم ان راتوں کی بھی قدر اپنے ذہن میں بٹھائیں. جب یہ مبارک راتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہیں، تسبیحات پڑھیں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، ان راتوں کی فضیلت حاصل کرنے کا اہتمام کریں. عشاء اور فجر جماعت سے پڑھنے کا خیال کریں، کیونکہ اس کی فضیلت میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آدھی رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے سے آدھی رات جا کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے سے بھی آدھی رات جا کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہ تو نسخہ اتنا آسان ہے کہ سارے ساتھ اگر ہم اس کے پابند رہیں تو سارے ساتھ ساری رات جاگ کر عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. ان مبارک راتوں میں جو خاص طور سے ہم اس پر عمل کریں. ان دو راتوں کی الگ سے ایک فضیلت اور بھی ہے کہ جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، ان راتوں میں عبادت کرنے والوں کے دل مردہ نہیں ہوں. یعنی وہ قیامت کے ہولناکی سے متاثر بھی بے خوف اور آرام اور اطمینان سے ہوں. تو یہ دو راتیں بھی ایسی ہیں جن کو عام طور سے لوگ عبادت کی راتیں سمجھتے ہیں، مگر یہ عبادت کی راتیں ہیں. ایک عید کی شب اور ایک بقرعید کی شب، اور ایک عرفے کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات. 9 ذی الحجہ کی رات گزارنے کے بعد جو دن آتا ہے اس دن حج ہوتا ہے. اس کو شب عرفہ کہتے ہیں. اور جو حج کرنے کے دن جائے اس کے لیے بھی فضیلت کی رات ہے، اس کے لیے باعث فضیلت ہے. دن کا روزہ ہے، اس روزے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کے برابر اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ رات بھی عبادت کی رات ہے، فضیلت کی رات ہے. تو ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی ان 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دے گا، لازم فرما دے گا اس کے لیے. تو یہ 5 راتیں دن ایسی اللہ پاک نے جمعے کے دن ہمارے لیے خاص رکھا ہے. یہ ہفتے کی عید ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے. اور وہ ثواب میں سے ایک ثواب یہ ہے کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں. آج یہ فضیلت نہیں، جمعے کو ہوگی یہ فضیلت. جمعرات کی یہ فضیلت نہیں ہے، بدھ کی یہ فضیلت نہیں ہے، ہفتے اتوار پیر کی یہ فضیلت نہیں ہے، جمعے کی فضیلت ہے. اگر آج ہم ایک تلاوت تصویر پڑھیں گے تو ایک تلاوت تصویر کا ثواب یہ 10 گنا، 10 دفعہ تلاوت تصویر پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو جمعے کو پڑھیں گے 70 تلاوت تصویر کا ثواب. آج ایک یاسین شریف پڑھیں گے تو ایک یاسین شریف کا ثواب ملے گا. جمعے کو پڑھیں گے تو 70 یاسین شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. دیکھو اللہ پاک نے نوازا نہیں نوازا، کس طرح اجر بڑھا کر کے حضور کی امت کو مالا مال فرمایا. اب جو کمالے کمالے اور جو غافل رہ جائے. زندگی تو پانی کی طرح گزر رہی ہے. جیسے پانی بہتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، ایسے زندگی پانی کی طرح بہ رہی ہے. اب جو اس میں سے
نیک کام کر لے گا اس نے اپنی زندگی کو کھڑا کر لیا، اور جو غافل رہا وہ غافل رہا۔ اور اللہ پاک نے جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی رکھی جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، ایک گھڑی ایسی رکھی جس میں دعا قبول فرماتے ہیں۔ یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ویسے تو ہر دم دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن اس دن بطور خاص اس گھڑی میں دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور وہ کس وقت وہ گھڑی آتی ہے اس میں 40 قول ہیں، ان میں 2 قول زیادہ قوی ہے کہ ایک جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو نماز ختم ہونے تک دعائے قبولیت کا وقت آتا ہے، اور دوسرے مغرب سے ذرا پہلے، غروب سے ذرا پہلے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما دیتے ہیں۔ تو ان اوقات میں دعا میں لگنا چاہیے اور دعا کی قبولیت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے روزانہ 2 وقت دعائیں قبولیت خاص رکھے ہیں، ایک ہر فرض نماز کے بعد اور ایک تہجد کے وقت۔ یہ بھی 2 وقت خاص اور خاص ہیں جن میں دعا قبول ہوتی۔ تو ایک وقت تو ایسا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی آسانی کے ساتھ حاصل کرتا ہے اور کرنا چاہیے، مگر اس میں توجہ کی ضرورت ہے۔ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد دعائیں قبولیت خاص وقت ہے، کس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب امام تو مختصر دعا کرنے کا پابند ہے، اس کو تو مختصر دعا کرنی چاہیے، لیکن نمازیوں کو اپنی دعا لمبی کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ فرض نماز کے بعد انفرادی طور پر لمبی دعا بھی مانگی جا سکتی ہے اور مختصر بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت میں دعا توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ توجہ سے دعا کرنے کا وقت ہے، دعائیں قبولیت کا خاص وقت ہے۔ یہ ایسے ہی تہجد کا وقت یہ خاص وقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کوئی ہے دعا مانگنے والا کہ ہم اس کی دعا قبول کر دیں، کوئی ہے عافیت مانگنے والا کہ اس کو عافیت دے دیں، کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ اس کو روزی دے دیں، کوئی صحت مانگنے والا ہے اس کو صحت دے دیں۔ اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتے اعلان کرتے ہیں۔ جب اعلان ہو رہا ہے اور سرکاری اعلان ہو رہا ہے تو اس وقت جو مانگیں گے قبول نہیں ہوگی اس کی دعا، یقیناً قبول ہوگی۔ اور تہجد میں اٹھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہمت کرے آدمی تو اٹھ سکتا ہے۔ اور ہمت کر کے پہلے 2 نفل پڑھنی چاہیے یا 4 نفل پڑھنے چاہیے، پھر دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کی نفل پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو لیٹے لیٹے دعائیں مانگ لے، دعا پھر بھی قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگر کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کی کسی کی ہمت نہ ہو تو لیٹے لیٹے ذکر کرتا رہے اور لیٹے لیٹے دعا کرتا رہے، پھر چاہے سو جائے، یہ بھی ادنا درجے میں تہجد پڑھنے والوں میں شمار ہوگا۔ لیکن یہ دعائیں قبولیت کا خاص وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی مہینہ بھی عطا فرمایا، خصوصی عشرے بھی عطا فرمائے، خصوصی دن بھی عطا فرمائے، خصوصی گھڑیاں بھی عطا فرمائی۔ یہ سب اس لیے تاکہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ میرے رحمت کے مستحق بن سکیں اور میرے اجر و ثواب سے مالا مال ہو سکیں۔ لہذا ہمیں بھائی رجب کے مہینے سے جس طرح دعا مانگنی چاہیے، اسی طرح اب ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ ابھی سے رمضان شریف کے لیے اپنا ذہن بنانا چاہیے اور اپنے آپ کو رمضان شریف کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں لگانے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اگر یہ کہ رمضان شریف پورا مہینہ تو بس یاد الہی میں گزرنا چاہیے، دنیا کام تو جتنے کم سے کم ہو سکے بہتر ہے،
زیادہ سے زیادہ کام تو اس میں آخرت کے ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دکان بند کر کے بیٹھ جائیں اور نوکری چھوڑ دیں. یہ تو انسان کماتا ہے، کمانے کے لیے ناگزیر ہوتا ہے. حاصل یہ کہ اپنے آپ کو حد تک امکان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ جتنی نمازیں پہلے سے قضا ہیں ان کو رمضان شریف آنے سے پہلے ادا کر لینا چاہیے. اور بہت سے مسلمان مردوں اور عورتوں پر نماز قضا ہوتی ہے، کیونکہ جوانی میں دین کی توجہ نہ ہوئی، جوانی گزر گئی، ادھیڑ عمر ہو گئی، اب جا کر کے خیال آیا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا، کیا ہم نے کیا. اب دین کی طرف متوجہ ہوئے، آخر کی طرف دھیان آیا، توجہ ہوئی، اب تو زندگی کی بہت ساری نمازیں قضا ہیں. کبھی فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی، کبھی عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی، جن کی نمازیں کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں. کبھی جمعہ پڑھ لیا، ورنہ جمعے کی نماز کی بھی بعض لوگوں سے ادائیگی نہیں ہوتی، لیکن اکثر لوگ جمعہ پڑھ لیتے ہیں گھروں میں. تو بہت سی نمازیں قضا ہیں، اور جن کے ذمہ بہت ساری نمازیں قضا ہوں وہ تو پڑھنی ہی ہے. قضا کرنے گناہ الگ ہے، اس سے توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن توبہ کرنے سے نمازیں معاف نہیں ہوتی. توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، فرائض و واجبات اور حقوق معاف نہیں ہوتے، وہ تو ادا کرنے ہی پڑتے ہیں. اس لیے جو نمازیں قضا ہو گئی، ایک تو توبہ کریں گے قضا ہو گئی، اس گناہ سے توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد اب ان کا حساب لگائیں، اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب لگائیں. جس نے قضا کیا اس کو اپنی زندگی کے بارے میں اندازہ ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزاری، کب سے کب تک تو میں نے بالکل نہیں پڑھی، کب سے میں نے تھوڑی تھوڑی پڑھی، اور پھر میں نے کتنی پڑھی کتنی نہیں پڑھی. ہر آدمی کو اپنے بارے میں اندازہ ہو سکتا ہے، وہ اپنا اندازہ لگا لے اور احتیاط کے ساتھ اندازہ لگا، اور ان کو اپنے پاس ایک ڈائری میں نوٹ کر دیں. مثلا کسی کے اوپر 5 سال کی نمازیں قضا ہیں، کسی کی 10 سال کی نمازیں قضا ہیں، کسی کی 15 سال کی نمازیں قضا ہیں، کسی کی 20 سال کی نمازیں قضا ہیں. سب نوٹ کر لیں. نوٹ کرنے کے بعد اب زیادہ سے زیادہ انہوں قضا پڑھنے کی کوشش کریں. عام طور پر ایک طریقہ بتایا جاتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں بس یہی ایک طریقہ ہے نماز قضا کرنے کا، یہ کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک قضا نماز بھی پڑھ لو. تو یہ طریقہ بھی درست ہے، مگر یہ بہت اس سے نمازیں بہت کم ادا ہوتی ہیں اس میں، کیونکہ دن بھر میں 5 نمازوں کی ادائیگی ہوگی. اب اگر 20 سال کی نمازیں کسی کے ذمہ قضا ہے، روزانہ ایک دن کی پڑھے گا تو 20 سال کس کے کیسے پورے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے اس سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے. تو ایسے شخص کو تو زیادہ سے زیادہ قضا نماز پڑھنی چاہیے. اصل حکم تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں پڑھو. لہذا جو چھٹی کا دن ہے، چھٹی کا دن 1 ہفتے کی پڑھ لو، اور کسی کو سویرے فرصت ہوتی، کسی کو عشاء فرصت ہوتی، تو ہر نماز کے ساتھ ساتھ ایک نماز قضا پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب ٹائم ملے، ظہر میں وقت ملے ظہر میں، عشاء میں وقت ملے عشاء میں، تہجد میں وقت ملے تہجد میں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. تو یہ مطلب نہیں کہ ہر حال میں ہر آدمی بس ایک نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھے، یہ کوئی طریقہ خاص نہیں ہے. یہ تو ادنا درجہ ہوا، لیکن اصل حکم چونکہ زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں پڑھنے کا ہے، لہٰذا صرف اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے. جس کو فراغت ہو، جس کو فرصت ہو، یا جیسے رمضان شریف آ رہے ہیں اس کو وقت نکالنا چاہیے، اور وقت نکال کے زیادہ سے زیادہ اپنی نمازوں کو قضا پڑھنا چاہیے. یہ تو قرض ہے، ادا کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرض ہے جو ادا کرنا پڑے. فرض تو قرض ہے جس کو ادا کرنا چاہیے. اس طرح سے زیادہ قضا نمازیں پڑھیں، اور ان کی ایک ہی نیت ہوتی ہے. جس کی بہت ساری نمازیں قضا ہوں، دن تاریخ معلوم نہ ہو، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. نیت یہ کرے کہ یا اللہ زندگی میں جو سب سے پہلے فجر کی نماز قضا ہوئی ہے اس کو ادا کرتا ہوں،
سرے کی نماز پڑھ لیں. پھر ظہر کی نیت میں یوں نیت کرے یا اللہ زندگی میں سب سے پہلے ظہر کی نماز قضا ہوئی تھی وہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح عصر میں، اسی طرح مغرب میں، ایسے عشاء میں، ایسے وطر میں کہ اللہ زندگی میں سب سے پہلے وطر قضا ہوئے تھے وہ ادا کرتا ہوں. اس طرح سے ہر نماز میں روزانہ یہ کہتا رہے. اس طرح سے روزانہ اپنی قضا نمازیں پڑھتا رہا. قضا جو ہوتی صرف فرضوں اور وطروں کی ہوتی ہے. قضا صرف فرضوں کی ہوتی اور وطروں کی ہوتی. نوافل کی سنتیں قضا نہیں، وہ نہیں پڑھنی پڑیں گی. یہ تو اور آسانی ہو گئی. جب آسانی ہو گئی تو زیادہ سے زیادہ قضا پڑھنا چاہیے. خاص طور سے رمضان شریف آنے سے پہلے جتنی زیادہ سے زیادہ قضا ادا ہو جائے ادا کر لینا چاہیے. ساری ختم ہو جائیں تو کیا اچھا کہ پھر یکسوئی سے زیادہ موقع ملے گا نوافل پڑھنے کا. اور جس کے ذمہ میں بہت ساری نمازیں قضا ہوں اس کو زیادہ نفلیں نہیں پڑھنی چاہیے. اس کو نوافل کم سے کم پڑھنی چاہیے. بس 2 نفل اشراق کی، 2 نفل چاش کی، 2 نفل تہجد کی، 6 نفل اوابین کی، 4 نفل قیام اللیل کی. باقی زیادہ سے زیادہ اس کو چاہیے کہ وہ قضا نمازیں پڑھے. نوافل بالکل چھوڑنے بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر 20 سال تک اس کو نمازیں قضا پڑھنی ہے تو 20 سال میں اس کے تو سارے نفلیں چھوٹ جائیں گے اور ان کی برکت سے بھی معروم ہو جائے گا. اس لیے اس کو چاہیے کہ نوافل بھی کم سے کم پڑھے اور زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں پڑھے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی نمازوں کی ادائیگی ہو جائے. اور اسی طرح رمضان شریف آنے سے پہلے روزوں کا مسئلہ ہے کہ بعض مردوں کے بھی روزے قضا ہو جاتے ہیں. جیسے بعض لوگ رمضان شریف میں بیمار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ روزے چھوٹ جاتے ہیں، یا سفر میں جانے کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں. اور عورتوں کے تو قدرتی مجبوری کی وجہ سے رہ جاتے ہیں. تو ایسے خواتین حضرات کو چاہیے کہ وہ رمضان شریف آنے سے پہلے پچھلے سال کے جتنے بھی روزے قضا ہیں وہ ادا کر لیں. بہت سے خواتین اس میں بڑی لاپرواہی برتتی ہیں اور ان سال کے روزے قضا ہیں. عام طور پر 6-7-8 روزے تو قدرتی طور پر عورتیں قضا ہو ہی جاتے ہیں قدرتی مجبوری کی وجہ سے. اب وہ رمضان ان کو چاہیے کہ رمضان کے بعد رکھیں ان کو. اگر رمضان کے بعد نہیں رکھے تو اب رکھ لیں، لیکن رمضان آنے سے پہلے رکھ لینا چاہیے. بعض عورتیں اس میں لاپرواہی برتتی ہیں. ان کے 10 سال کے روزے ان کے ذمہ مہینوں کی تعداد میں ان کے روزے ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے ادا کرنے کا اہتمام نہیں کیا. یا تو علم نہیں یا پھر سستی اور غفلت. دین میں سستی اور غفلت جو ہے بڑی نقصان دہ چیز ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس طرح سے جتنی بھی روزے ہیں وہ رمضان شریف آنے سے پہلے ادا کر لینے چاہیے. اور یہ مہلت ہمارے لیے بہت اچھی ہے کہ رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ، دونوں مہینوں میں بہت سارے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، بہت ساری قضا نمازیں بھی ادا ہو سکتی ہیں. اس طرح سے رمضان آنے سے پہلے یہ تیاری بڑی اہم ہے. باقی تیاری تو چلو ایسی ہے اتنی زیادہ اہم اور ضروری نہیں ہے، لیکن یہ تیاری بڑی اہم اور ضروری ہے. اور ابھی سے اپنا ذہن بنائیں کہ مجھے رمضان شریف آنے والے ہیں، اب مجھے اس کے لیے تیاری رہنا ہے. روزے بھی رکھنے ہیں، تراویح بھی پڑھنی ہے، عبادتیں بھی کرنی ہے، افطاری بھی کرنی ہے، سحری بھی کرنی ہے، اور دعائیں بھی کرنی ہے، اور ذکر بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت بھی کرانی ہے. اس طرح سے ابھی سے ذہن بنے گا اور تیاری ہوگی تو پھر انشاءاللہ رمضان شریف میں کچھ توفیق ہو جائے گی. فی الحال ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ تعالیٰ رمضان سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا دعا کریں. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. ہم سب کی، ہمارے والدین، ہمارے عیال کی، ہمارے سارے احباب اور تمام حاضرین اور حاضرات کی اپنے کرم سے بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مکمل بخشش فرما. اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تا زندگی صحت کاملہ عطا فرما. تا زندگی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تا زندگی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت اور بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد و نسل کو یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما. تفقہ فی الدین عطا فرما. تفقہ فی الدین عطا فرما. دین کی سمجھ عطا فرما. آخرت کی فکر عطا فرما. ایمان اور اعمال صالحہ پر استقامت عطا فرما. ایمان اور اعمال صالحہ پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ایمان اور اعمال صالحہ پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہم کو کمال ایمان عطا فرما. کمال صدق و توکل عطا فرما. کمال زہد و ورع عطا فرما. کمال عبدیت عطا فرما. یا اللہ ہمیں عبدیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ عبدیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے ہمارے شامت اعمال کو بھی دور فرما. ہمارے ملک کو خصوصی رحم فرما. یا اللہ خصوصی رحم ہم پر، ہمارے ملک کو خاص رحم فرما. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، درگزر فرما. ہمارے ملک میں مکمل اور دائمی امن قائم فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں مکمل اور دائمی امن قائم فرما. یا اللہ سرحد میں مکمل امن و امان قائم فرما. اور وہاں پر یا اللہ بدامنی کو دور فرما، خانہ جنگی کو دور فرما. اور اپنے کرم اور اپنے فضل سے جتنے مسلمان بے گھر ہو گئے ان کو عافیتوں کے ساتھ اپنے گھروں کو جانا نصیب فرما. یا اللہ رمضان سے پہلے ان کو اپنے گھروں میں پہنچا دیجیے اور گھروں میں ان کو عافیت عطا فرما. ہر طرف سے یا اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں حکومت صالحہ قائم فرما، حکومت عادلہ قائم فرما. یا اللہ حکومت صالحہ، حکومت عادلہ قائم فرما. اسلام کا بول بالا فرما، دین کا بول بالا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. یا اللہ ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب عطا فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان سے پناہ عطا فرما. اور ہم سب کا خاتمہ ضرور خالص کامل ایمان پر فرما. یا اللہ جتنے بیماروں نے دعا کے واسطے کہا ہے یا نہیں کہا ہے سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ اپنے بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کی غیب سے مدد فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر نیک اور بہتر سے بہتر رشتہ پرورت عطا فرما. یا اللہ پرورت عطا فرما. یا اللہ پرورت عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.